اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکی۔ اب ناظرین، بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا یہ ہو چکا ہے، جس طرح آپ نے واضح کیا اس کا رد بھی ناممکن ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اب کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم آج تک یہی پڑھتے اور سنتے آئے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات واضح کر دیں کہ اب تک اس بات کو زیر بحث نہ لانے، اس پر بات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ ایک ساتھ میں یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر جب بات کی جائے گی تو اپنے وقت پر اس پر کھل کر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی، لیکن یہاں مختصراً آپ کے اس سوال کا جواب واضح کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ جان لیں کہ نہ تو قرآن میں ایسی کوئی بات آئی ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کبھی کہا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے لفظ توبہ کو جان لیں۔ اس میں اصل لفظ تابہ ہے، جس کے معنی ہے اپنا رخ پلٹانا، پلٹنا۔ جب اس لفظ کے درمیان واو کا استعمال ہو تو لفظ بن جائے گا توب، جس کے معنی بنتے ہیں پلٹ رہے ہونا، اپنا رخ پھیر رہے ہونا، پلٹا رہے ہونا، اور اس کے آخر میں ہے کا اضافہ کریں تو یہ لفظ بن جائے گا توبہ۔ ہے کسی کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یوں لفظ توبہ کے معنی بنتے ہیں کوئی اپنا رخ پلٹا رہا ہے، کوئی اپنا رخ پلٹ رہا ہے، کوئی واپس پلٹ رہا ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا رخ اللہ سے موڑا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو فطرت پر قائم ہونے کا کہا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت کی طرف رخ کرو، فطرت جو تمہیں مہیا کرے اسی پر انحصار کرو، لیکن انسان فطرت کو چھوڑ کر اس کے برعکس دوسری طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ آج آپ اگر دیکھیں کہ آپ کی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت نے کسے وجود دیا، اور جب بھی آپ کو سواری کی حاجت پیش آتی ہے تو اسی کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں یا اس کے برعکس کسی اور کی طرف؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کی طرف رخ کریں، فطرت کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف پلٹیں، تو کیا آپ پلٹتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ جو آپ کو ایسا کہے کہ آپ ان جدید اور تیز رفتار گاڑیوں کو چھوڑ کر فطرتی ذرائع گدے، گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ کو استعمال کریں، انہیں اس مقصد کے لیے اختیار کریں، ان پر انحصار کریں، تو آپ اسے پاگل کہیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اسے طنز و تحقیر کا نشانہ بنائیں گے۔ اور ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی تب لوگ اللہ کی طرف پلٹنا بند ہو جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹنا بند ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ صریحاً کھلم کھلا جھوٹ اور اللہ اور رسول پر بہتان عظیم ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اسم التواب ہے۔ اگر توبہ قبول ہونا بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ التواب ہی نہیں رہے گا، حالانکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ التواب ہے، اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ کوئی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے، جب تک کہ کسی کا وقت بالکل ختم نہیں ہو جاتا اور اس پر واضح نہیں کر دیا جاتا کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا۔ اور ناظرین، یہ حقیقت آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ نے بار بار یہ بات واضح کر دی کہ دین فطرت ہے۔ فطرت، فطرت کیا ہے؟ جب انسانوں کو وجود دیا گیا تو ان کو وجود دیے جانے سے پہلے دنیا کیسی تھی، کس طرح مخلوقات جو ہے وجود میں آ رہی تھی، وہ تھی فطرت، وہ ہے فطرت۔ اور ناظرین، آج آپ غور کریں کہ کیا آج آپ کو اگر کہا جائے کہ فطرت کی طرف رجوع کریں، فطرت کی طرف پلٹیں، تو کیا آپ پلٹ رہے ہیں؟ کیا آج لوگ فطرت کی طرف پلٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ ان کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں، فطرت کی طرف یا مصنوعی کی طرف؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اس پر آئندہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی اور کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ یا ابہام نہیں رہنے دیا جائے گا۔